نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ محترم حضرات، اللہ کے ذکر سے متعلق میرا بیان چل رہا ہے اور میں ذکر کی مختلف قسمیں جن کی بڑی فضیلت آئی ہے احادیث میں ان کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ گزشتہ مجلس میں نے لا الہ الا اللہ کے بارے میں عرض کیا تھا، آج مجھے سبحان اللہ کے بارے میں عرض کرنا ہے۔ یہ سبحان اللہ کس قدر ہلکا کلمہ ہے، زبان پر آسانی سے جاری ہو جاتا ہے، لیکن اس کی بڑی فضیلتیں حدیث کے اندر آئی ہیں۔ مشکات شریف کی حدیث میں موجود ہے، الحمدللہ تملأ المیزان وسبحان اللہ تملأ ما بین السماء والارض، کہ الحمدللہ جو کہہ دے اخلاص کے ساتھ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے تو وہ میزان عدل کو جو قیامت میں قائم کی جائے گی یہ بھر دے گا، یہ کلمہ اسے بھر دے گا، یعنی اس کی نیکیوں کا جو پلڑا ہے اس پلڑے کو بھر دے گا، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ یہ تو الحمدللہ ہے۔ اور فرمایا کہ سبحان اللہ جو ہے اتنا عظیم کلمہ ہے کہ اس کے اجر و ثواب سے آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے وہ بھر جائے گا۔ اس وقت مجھے صحیح یاد نہیں رہا کہ ہیں تو یہ دو ہی باتیں، اب یہ کہ الحمدللہ کے ساتھ ہے کہ تملأ ما بین السماء والارض یا سبحان اللہ کے ساتھ ہے، بہرحال مقصود ہے کہ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کس قدر اس کا اجر و ثواب ہے۔ اس دنیا کے اندر تو بہت ہی مختصر سے جملے میں اور بہت ہی آسانی کے ساتھ انسان اپنی زبان سے اس کو ادا کر سکتا ہے، لیکن آخرت میں اور مرنے کے بعد کیا اس کا سامنے آئے گا اجر و ثواب، اس کا اندازہ اس حدیث سے لگا لیجیے۔ اور اسی سبحان اللہ کے سلسلے میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں، اور یہ حدیث شریف ترمذی شریف میں موجود ہے۔ خلاصہ اس حدیث کا یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، جو جمعے میں میں یہاں پر بیان کر چکا ہوں ابھی حال ہی میں، تو مختلف آسمانوں پر انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، اور یہ بھی جمعے کے اندر میں نے تفصیل سے بیان کر دیا تھا، جمعے کے خطبے میں نام تک بتا دیے تھے۔ ان میں سے 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیت المعمور سے سہارا لگائے ہوئے کمر لگائے ہوئے بیٹھے، اور میں نے بتایا تھا جمعے کے خطبے میں، جمعے کی تقریر میں، کہ بیت المعمور ہمارے اس کعبہ مکرمہ سے جو مکے میں موجود ہے بالکل اس کی سیدھ میں ہے 7ویں آسمان۔ بیت المعمور کعبہ ہے فرشتوں کا اور یہ کعبہ ہے انسانوں کا۔ بیت المعمور کے چاروں طرف طواف ہوتا رہتا ہے جیسے اس کعبہ مکرمہ کے چاروں طرف طواف ہوتا رہتا ہے۔ تو وہاں پر دیکھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ واپسی میں بھی ملاقات ہوئی تو ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیں۔
علیہ وعلی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ اب آپ کا مرتبہ یہ ہے کہ انبیاء کرام سلام بھیجتے ہیں۔ اس امت کا یہ مقام ہے جس مقام کو اس امت نے اپنے پاؤں سے رون ڈالا ہے، اور یہ مقام امت چاہتی نہیں۔ اللہ امت کی حالت پر رحم فرمائے، ورنہ مقام یہ ہے کہ انبیاء کرام سلام بھیج رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سلام بھیج رہے ہیں، اور نبی کا سلام کس کو پہنچتا ہے، کون کس کو بھیجا جاتا ہے؟ آپ خود اندازہ لگائیے کس کو بھیجا جاتا ہے۔ وہ بھیجا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ان افراد کو کہ جو آپ کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں، ان کو بھیجا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ یہ سلام انبیاء کی طرف سے ہے، ملائکہ سلام بھیجتے رہتے ہیں، فرشتے آپ کو سلام بھیجتے رہتے ہیں، لیکن آپ سے مراد وہی ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سلام بھیجتا ہے۔ اور یہ سب حدیثوں کا مضمون ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تو امت کو اللہ نے وہ بلند مقام عطا فرمایا کہ انبیاء کرام اور سب سے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام بھیج رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجیے، اور انہیں ایک پیغام پہنچا دیجیے۔ وہ پیغام یہ ہے، فرمایا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، اور جنت کا پانی بڑا شیریں ہے اور پیداوار کے لیے بہترین ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جنت کی جو مٹی ہے وہ زعفران ہے، جنت کی جو مٹی ہے وہ مشک ہے، جنت کی جو زمین ہے وہ مشک و زعفران بنی ہے۔ اب جہاں مشک و زعفران ڈال دیا جائے کسی کھیت میں تھوڑا سا، دیکھیے وہاں کیسی پیداوار ہوتی ہے۔ شاید میں نے یہی سنایا تھا یا کہیں اور کہ ہارون الرشید جو بادشاہ گزرا ہے، اس کے زمانے میں خاص موقع پر اس کے شاہی باغ کی جڑوں میں مشک کا کھاد دیا جاتا تھا۔ مشک کا کھاد دیا جاتا تھا اس کے شاہی باغ کی جڑوں میں۔ بدبو کہہ رہے ہیں وہاں تو بہترین خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی تھی، اور مشک بہترین چیز ہے درختوں کے لیے۔ تو وہاں کی تو پوری زمین مٹی پوری زمین اور مٹی جنت کی وہ تو ہے حضرت مشک و زعفرانی۔ پانی اس کا ایسا عمدہ اور بہترین کہ دنیا میں ہم اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ نہایت شیریں سے مراد نہیں کہ شربت کی طرح، شیریں سے مراد ہے کہ ذائقہ اس کا بڑا اچھا، جس میں تھوڑی سی مٹھاس، نہ تلخی ہے اس کے اندر نہ کھاری پن۔ تو فرمایا کہ جنت کا پانی جو ہے وہ بہت ہی بہترین ہے، جنت کی زمین جو ہے وہ زرخیز ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جنت جو ہے چٹیل میدان ہے، یعنی اس میں کوئی باغ نہیں ہے، کوئی عمارت نہیں ہے، کچھ نہیں، یہ ایک چٹیل میدان ہے، ہموار میدان ہے۔ یہ پیغام دیا، لہذا امت سے کہہ دیجئے کہ اب اس کی آباد کاری کریں، دنیا میں رہ کر اپنی جنت کی آباد کاری کریں، اور یہ آباد کاری اعمال کے ذریعے ہوگی، اعمال صالحہ، نیک اعمال، ان کے ذریعے آباد کاری ہوگی۔ میں اس کو ذرا اور واضح انداز میں عرض کر دوں کہ مومن کے لیے جنت کا کوئی قطعہ تو الاٹ ہو جاتا ہے اس کے ایمان کی وجہ سے، لیکن اس میں آباد کاری نہیں ہوتی، جیسا کہ اس حدیث کا ظاہر بتا رہا ہے۔ جیسے اس زمانے کے اندر کوئی زمین کا ٹکڑا آپ کے نام الاٹ ہو جائے
ظاہر ہے کہ اس پر کوئی تعمیر نہیں ہوتی، تعمیر آپ کو کرنا پڑے گی، اس میں کسی قسم کے باغ اور پھل پھول نہیں ہوتے، وہ آپ کو لگانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے جنت کا بھی حال ہے، جیسا کہ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ وہ چٹیل ہموار میدان ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی آباد کاری نہیں ہے، نہ اس میں کوئی عمارت ہے، نہ اس کے اندر کوئی باغ ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ اس میں پانی ہے، نہ اس کے اندر نہریں ہیں، نہ اس کے اندر اور کچھ ہے۔ یہ تو پیغام، جیسا کہ ابھی بتاؤں گا میں، حاصل اس پیغام کا یہ کہ یہاں سے آباد کاری کرو۔ دنیا میں جو نیک عمل تم کرو گے وہ جنت میں جا کر وہ آباد کاری کا سبب بنے گا۔ بہت سے اعمال وہ ہیں کہ جن سے باغات لگتے ہیں، بہت سے نیک اعمال وہ ہیں کہ جن سے وہاں پر حور و قصور ملتے ہیں، بہت سے نیک اعمال وہ ہیں کہ جن سے جنت کے اندر محل تیار ہوتے ہیں، بہت سے نیک اعمال وہ ہیں کہ جنت میں نہریں جاری ہوتی ہیں، اور بہت سے نیک اعمال وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے جنت میں صاف شفاف اعلیٰ قسم کے موتیوں کے قبے بنتے ہیں۔ یہ خود بخود نہیں ہوگا، جیسے اس دنیا میں زمین کے الاٹ ہونے کے بعد پھر اس کے اوپر تعمیر کا منصوبہ بنایا جاتا ہے اور اس کو پھر مکمل کیا جاتا ہے، اس میں محنت کرنا پڑتی ہے۔ وہ محنت جو ہے حضرت یہاں پر تو جسمانی محنت بھی کرنا پڑتی ہے، دماغی محنت بھی کرنا پڑتی ہے، اور پیسہ بھی خوب خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اس کو ہر ایک جانتا ہے ہم میں سے۔ وہاں کے لیے بھی تو، وہاں کی آباد کاری کے لیے بھی تو کچھ محنت کرنا چاہیے۔ وہ محنت ٹی بی کی بیماری کے سامنے بیٹھ کر نہیں ہوگی، یہ تو اور اس زمین کو بنجر بنا دینے والی چیز ہے۔ گناہوں سے وہ زمین بنجر ہوتی، وہاں پر آباد کاری نہیں ہوتی، اور اعمال صالحہ سے وہاں پر آباد کاری ہوتی۔ موضوع تو بدل جائے گا، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ اس میں عرض کر دوں کہ بعض اعمال وہ ہیں کہ جن پر اس دنیا میں عمل کرنے والے آخرت میں جنت کے اندر باغات لگا رہے ہیں، جیسا کہ اسی حدیث میں آئے گا ابھی۔ بعض وہ اعمال ہیں کہ اس دنیا میں اللہ کے لیے پابندی سے عمل کرنے والے ان اعمال کے ذریعے اپنے محل اور اپنے بڑے بڑے مکانات بنوا رہے ہیں۔ بعض اعمال وہ ہیں کہ جنت میں نہریں جاری ہو رہی ہیں اعمال کی وجہ سے۔ تھوڑی سی تفصیل عرض کر دوں، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی۔ حدیث شریف میں آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پابندی کے ساتھ 12 رکعت سنت پڑھتا رہے دن اور رات میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دیں گے۔ یہاں تو پڑھ رہا ہے وہ سنتیں، صرف 12 رکعت، اور یہ وہ سنن مؤکدہ ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، یعنی فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4 اور پھر 2، اور پھر مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2، یہ سنن مؤکدہ ہیں، اور اللہ کا فضل و کرم ہے ہم پڑھتے ہیں اور پابندی سے پڑھتے ہیں۔ حدیث کے اندر تو یہ بات نہیں آئی، لیکن اللہ کے فضل و کرم پر اعتماد کرتے ہوئے اور اس کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے اتنا عرض کرتا ہوں اپنی طرف سے کہ ایک دن 12 رکعت سنت پڑھے گا، ایک محل تیار، دوسرے دن پڑھے گا، دوسرا محل تیار، عمر بھر پڑھے گا، کتنے محل ہو جائیں گے بتائیے؟ جتنے دن کی اس کی زندگی ہوگی اتنے محل ہو جائیں گے۔ بتائیے سودا کیسا ہے؟ سستا ہے یا نہیں ہے؟ کہ 12 رکعت سنت ادا کر لے، سنت مؤکدہ، تو مزید یہ اجر اس کو ملے گا کہ جنت میں اس کے لیے مکان تعمیر ہو۔
یہ دیکھ لیجیے تعمیر کرائیے مکان یہاں. اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آیا کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیں گے. مسجد بنائے اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو پوری مسجد، ورنہ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت میں کہ اتنی چھوٹی سی مسجد یعنی اتنا چھوٹا سا حصہ بنا دے کہ جیسے کسی پرندے کا گھونسلہ ہوتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہی اجر عطا فرمائیں گے. یہ عمل بھی ایسا ہے کہ آج کل آج تک عام مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے لیے اس میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے لیے جنت میں محل تیار کرا رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ پوری مسجد بنائی جائے، ضروری نہیں، بلکہ جیسے میں نے بتایا ترمذی اور ابو داؤد کی روایت میں اتنا ہے وَلَوْ كَمِفْحَصِ قَطَاتٍ، پرندے کے گھونسلے کی برابر بنا دیں، یعنی اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق 2-4 ردیں رکھوا دے، کوئی ایک جانب بنوا دے، کھڑکی بنوا دے، اس کا دروازہ بنوا دے اور کچھ کر دے. یہ سب اللہ کے فضل و کرم سے پورا محل بنانے کا قائم مقام ہوگا. آخرت میں محل بن جائے، جنت میں محل بن جائے. اب آپ بتائیے کتنا آسان ہے جنت کو آباد کرنا. مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. ایک اور حدیث بھی یاد آ گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک محل جنت میں بنا دیں گے. قل هو اللہ شریف کس کو یاد نہیں ہے؟ کون ایسا مومن ہے کہ جس کو قل هو اللہ شریف یاد نہیں؟ اور 10 مرتبہ پڑھ لینا کس کے لیے مشکل ہے؟ آپ ذرا غور فرمائیے اور سوچئے کہ اللہ کی جانب سے کس قدر انعامات ہیں، کس قدر عطائیں ہیں، اور ہماری طرف سے کس قدر غفلت ہے. وہاں سے تو برابر بارش ہو رہی ہے عطاؤں کی، لینے والے نہیں. تو فرمایا جو 10 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیں گے. 100 مرتبہ پڑھ لے تو 10 محل بن گئے. 1000 مرتبہ پڑھ لے تو 100 محل بن گئے. 10,000 مرتبہ پڑھ لے تو 1000 محل بن گئے. بس بڑھتے چلے جائیے. جب صحابہ کرام نے یہ سنا تو بڑے خوش ہو گئے، اور خوش ہونا ہی چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے جو اس نے اس امت کے لیے رکھی ہے. حضرت فاروق اعظم نے خوشی میں عرض کیا کہ اذن نکثر یا رسول اللہ، اب تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے. اے اللہ کے رسول، اب تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم پڑھتے رہیں گے اور کبھی تھکیں گے نہیں. ہمارے بہت سے محل تیار ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے جواب میں، اللہ اوسع، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. پڑھو کتنا پڑھتے ہو، بنواؤ کتنا بنواتے ہو، بہت وسیع رحمت. اور جنت کو آپ ایسا نہ سمجھیں جیسے ہمارے یہاں کے بڑے بڑے محل ہوتے ہیں، کوئی بڑا شہر ہوتا ہے. جنت بڑی عظیم چیز ہے، بڑی وسیع و عریض چیز ہے. قرآن کریم میں 2 جگہ اس کی وسعت اور اس کے طول و عرض کو بیان کیا گیا ہے. فرمایا کہ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. بعض مخصوص لوگ جو غصے کو پینے والے ہیں وہ داخل ہوں گے جنت میں. کون؟ جنت کو بتایا عرضها السماوات والارض، کہ اس کی چوڑائی تمام آسمان اور زمینوں کے برابر ہے. چوڑائی یعنی ایک جنت کی چوڑائی، تمام جنتوں کی نہیں، کیونکہ اس میں جنتن آیا ہے، جناتن نہیں آیا. ایک جنت کی چوڑائی تمام آسمان اور زمینوں سے زیادہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ چوڑائی لمبائی کے مقابلے میں کم ہوتی ہے. اب لمبائی کتنی ہوگی اندازہ لگا لیجیے.
دوسری جگہ فرمایا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، وہ جنت اتنی عریض ہے، اس قدر چوڑی ہے کہ جیسے آسمان اور زمین کی چوڑائی، اتنی وسیع و عریض ہے جنت۔ اس کے لیے 2-4 محل کافی ہوں گے، ہزاروں محل چاہیے، اس لیے پڑھو اور خوب پڑھو تاکہ اچھی طرح آباد کاری ہو جائے۔ تو فرمایا کہ اذن نکثر یا رسول اللہ، ہم تو بہت سے بنوا لیں گے محل۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے، تم اگر تمام مخلوق مل کر قل هو اللہ شریف اتنی مقدار میں پڑھے تو سب کے لیے اللہ محل بنوا دے گا، اس کی تو رحمت ایسی ہے۔ چنانچہ جنت کے سلسلے میں نے عرض کیا کہ اتنی بڑی جنت ہوگی، اور یہ جنت جس کا اس کے اندر ذکر آیا ہے قرآن کریم کی اس آیت میں، یہ ایک مرد مومن کی ہوگی، یہ بھی بتا دوں، ایک مرد مومن کے لیے ہوگی یہ جنت۔ جنت کوئی معمولی چیز نہیں، جنت بڑی عجیب و غریب، بڑی وسیع و عریض، ایسی وسیع و عریض کہ ہم اس دنیا میں اس کی وسعت اور اس کی کشادگی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بس اس بات سے اندازہ لگائیے جو حدیث بخاری کے اندر آیا ہے کہ ایک وہ شخص جو سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا اور سب سے آخر میں وہ جہنم سے نکلنے والا ہوگا، یعنی اس قدر بدکار اور اس قدر برے عمل رکھنے والا کہ اس کو بالکل آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا، اس طریقے سے کہ اس کا بدن جہنم کی آگ سے کوئلہ ہو گیا ہوگا، پھر اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا سب سے آخری شخص ہے جنت میں داخل ہونے والا۔ اس آخری شخص کے بارے میں جس کا مقام آپ پہچان گئے ہوں گے کہ کیسا مرتبہ ہوگا، جب آخر میں نکالا گیا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ بلند نہ ہوگا جیسے اور ایمان والوں کا اور صالحین کا۔ تو فرمایا کہ اس آخری شخص کو جو جنت دی جائے گی وہ اس دنیا سے 10 گنا زیادہ ہوگا۔ یہ حدیث بخاری میں، یہ ایک شخص کے، ایک مومن کے لیے، وہ مومن کے جو سب سے ادنا درجے کا ہے، وہ مومن جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہو رہا ہے اس کو جو جنت دی جائے گی وہ اس دنیا سے 10 گنا زیادہ ہوگی۔ صاحب و جنت بہت وسیع و عریض ہے، آباد کاری کرو اس کی، ایسے ہی بنجر نہ بنا دو، گناہوں سے اس کی زمین بنجر ہوتی ہے، کیونکہ یہ گناہ بھی ادھر جاتے ہیں آخرت میں، اور وہاں یہ اپنی نحوست اور اپنا رنگ دکھاتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اپنی امت کو بتا دیجیے کہ جنت کی زمین چٹیل میدان ہے، اس میں کوئی عمارت، کوئی باغ نہیں۔ اب پھر انہوں نے ایک نسخہ بتایا کہ وَإِنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، کہ اس میں جو درخت ہیں، درخت جو جائیں گے، جو درخت وہاں پر لگائے جائیں گے بندے مومن کے لیے، وہ یہیں سے بھیجے گا اس طریقے پر کہ سبحان اللہ پڑھے گا ایک مرتبہ تو درخت لگ گیا، ایک درخت لگ گیا، الحمدللہ پڑھے گا ایک مرتبہ تو دوسرا درخت لگ گیا، لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو تیسرا درخت لگ گیا، اللہ اکبر پڑھے گا تو چوتھا درخت لگ گیا، اور اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے گا تو 5واں درخت لگ گیا۔ یہ تیسرا کلمہ کہلاتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر رہ گیا تھا، واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ تیسرا کلمہ کہلاتا ہے، اور تقریباً ہر مرد مومن کو خصوصاً نمازی کو یاد ہے۔ اگر یاد نہیں ہے تو اس کے یاد کرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی،
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا